الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 39 تفسیر خزائن العرفان، جو کہ حاشیہ ہے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پر۔ اس میں اللہ کی رحمت سے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی 12ویں آیت سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا۔ حسب معمول ہم صرف اردو ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ انداز ہے کہ اردو ترجمے اور تفسیر کو ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ مطلب کہ قرآن پاک کو بغیر تفسیر کے سمجھنا عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، علماء کو بھی تفسیر کی حاجت ہوتی ہے۔ تو ہم تفسیر کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے۔ جہاں عقیدہ بیان ہو رہا ہو وہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں کوئی عمل کے بارے میں بات ہو وہ واضح کی جاتی ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، توریت کے احکام کا اتباع کریں گے، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، ہر سبت یعنی گروہ پر ایک سردار جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہو کہ وہ عہد وفا کریں گے اور حکم پر چلیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں مدد و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کا وارث بنائے گا، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ تو فرعون کے ہلاک کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے دار و قرار بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر سبت یعنی گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو، ہر ایک ان میں سے اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد وفا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا بستی کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں کو تجسس احوال یعنی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی بڑے بڑے جسموں والے اور نہایت قوی و توانا صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کیا، باوجود کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون کے کہ یہ عہد پر قائم رہے۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں
کہ انہوں نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کو قتل کیا، کتاب کے احکام کی مخالفت کی۔ پر ہم نے تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے اللہ کی باتوں کو، جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت ہے اور جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ توریت میں کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں اور ان پر ایمان لائیں، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے، کیونکہ دغا و خیانت و نقض عہد اور رسولوں کے ساتھ بدعہدی ان کی اور ان کے آباء کی قدیم عادت ہے، سوا تھوڑوں کے جو ایمان لائے تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزرو، اور جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ شان نزول بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا پھر توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا، اور یہ آیت نازل کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں انجیل میں، اور انہوں نے عہد شکنی کی، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ قتادہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے، حدود کی پرواہ نہ کی، اسلامک لو کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے، یعنی روز قیامت وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے۔ اے کتاب والو، یہودیوں اور نصرانیوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، جیسے کہ آیت رجم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور حضور کا اس کو بیان فرمانا معجزہ ہے، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف اس پر امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے اور مشہور بھی ہے۔ آج دل کارا اس کا بھی ایک شعر دوران تفسیر حصول برکت کے لیے پڑھ دیا جائے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا،
سلامتی کے راستے اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے نصارہ سے یہ مقولہ سرزد ہوا اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہ مذہب ہے۔ وہ حضرت مسیح کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن عیسیٰ میں حلول کیا یعنی سما گیا، معاذ اللہ۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ ان کی باتوں سے بہت ہی برتر اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت مسیح کو اللہ بتانا کتنا صریح باطل ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ شان نزول ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملہ میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بطلان ظاہر فرمایا گیا۔ تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ یعنی اس بات کا تو تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے۔ تو سوچو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا کذب و بطلان تمہارے اقرار سے ثابت ہے، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 569 برس کی مدت نبی سے خالی رہی۔ اس کے بعد حضور کے تشریف لانے کی منت یعنی احسان کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ نہایت حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی، اور اس میں الزام حجت، دلیل قائم کرنا اور قطع عذر ختم کرنا بھی ہے کہ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہمارے پاس تنبیہ کرنے والے تشریف نہ لائے، کہ تم کہو ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو اور تم میں سے پیغمبر کیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے محافل میلاد مبارک کے موجب برکات و ثمرات و محمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے۔ اور تمہیں بادشاہ کیا، یعنی آزاد و صاحب حشم و خدم،
نوکر چاکر والا اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں مقید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات حاصل کر کے عیش و آرام کی زندگی پانا بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک یعنی بادشاہ کہلایا جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جس کے پاس ایک خادم ہو، بیوی ہو، سواری ہو تو وہ بادشاہ کہلاتا تھا۔ اللہ اللہ، آج کے دور میں تو پھر بادشاہ ہی بادشاہ ہے ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ شکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں صابر و شاکر اور قانع بندہ بنائے۔ اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا، جیسے کہ دریا میں راہ بنانا، دشمن کو غرق کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے چشمے جاری کرنا، ابر کو سائبان بنانا وغیرہ۔ اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کی مسکن تھی، ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا، دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی ذریت کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون، جو ان نقبا سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبابرہ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے انہیں نوازا ہدایت اور وفائے عہد کے ساتھ۔ انہوں نے جبابرہ کا حال صرف موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور اس کا افشا کسی اور کے سامنے اظہار نہ کیا، بخلاف دوسرے نقبا کے کہ انہوں نے افشا کیا تھا۔ دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں شہر کے ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے اندیشہ نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پر سنگ باری کریں، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ بولے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، ہم تو وہاں جبارین کے شہر میں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، یا یہ مانی کہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما۔
فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، اس میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر عقوبت یعنی سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ اور ہارون و یوشع و کالب کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی اعانت کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خارق عادات یعنی خلاف عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلوہ عطا فرمایا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب رختے سفر کا سامان اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 اسباط گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور سایہ کرنے کے لیے ایک ابر بھیجا، اور تیا میدان میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے، یعنی اوور 20 جو تھے 20 سال سے زیادہ عمر کے جو تھے سب وہیں مر گئے، سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا۔ اور کہا گیا ہے کہ تیا میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ آپ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔ تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو مناکحت یعنی نکاح کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیعوزہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے
وہی کلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اور میری طرف سے ابتدا ہو باوجود کہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی مجھ کو قتل کرنے کا اور تیرا گناہ جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا یعنی قتل پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں، اور متحیر حیران و پریشان ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر یعنی کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا اپنی نادانی اور پریشانی پر، اور یہ ندامت گناہ پر نہ تھی کہ توبہ میں شمار ہو سکتی، یا ندامت کا توبہ ہونا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کے ساتھ خاص ہو۔ اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے یعنی خون ناحق کیا کہ نہ تو مقتول کو کسی خون کے بدلے قصاص کے طور پر مارا، نہ شرک و کفر یا قطع طریق یعنی رہزنی وغیرہ کی کسی موجب قتل فساد کی وجہ سے مارا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ اس نے حق اللہ کی رعایت اور حدود شریعت کا پاس نہ رکھا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچایا، اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا، اور بے شک ان کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، معجزات باہرات بھی لائے اور احکام و شرائع بھی،
پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں کہ کفر و قتل وغیرہ کا ارتکاب کر کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اس آیت میں قطاع طریق یعنی رہزنوں کی سزا کا بیان ہے۔ شان نزول 6 ہجری میں عرینہ کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام لائے اور بیمار ہو گئے، ان کے رنگ زرد ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے۔ حضور نے حکم دیا کہ صدقہ کی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا کریں، ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے اور 15 اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو چلتے ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت یسار کو بھیجا۔ ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ایذائیں دیتے دیتے شہید کر ڈالا۔ پھر جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے وہ عذاب آخرت اور قطع طریق یعنی رہزنی کی حد سے تو بچ جائیں گے، مگر مال کی واپسی اور قصاص سے حق العباد ہے، اور قصاص حق العباد ہے، یہ باقی رہے گا۔ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 34 تک ہم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔